मौसम की बात करें तो शदीद गर्मी के बाद अब्र रहमत बरस पड़ा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से गर्मी की शिद्दत कम और मौसम खुशगवार हो गया है। इस्लामाबाद में भी प्री मानसून बारिश ने रंग जमा दिया है। मौसम की बात कर रहे हैं, शदीद गर्मी के बाद अब्र रहमत बरस पड़ा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश हुई है और बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत कम हो गई है और मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है। इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद में प्री मानसून बारिश ने रंग जमा दिया है। तो आज से बारिशों का ये सिलसिला है जो कि शुरू हो चुका है। तो इस्लामाबाद में भी बारिश हुई, इसके अलावा और भी कई शहर हैं जहां बारिश का सिलसिला जारी है। शदीद गर्मी के बाद अब्र रहमत बरस पड़ा है। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के इलेक्शन लड़ने की राह हमवार हो गई है। कौमी असम्बली ने नाअहली की सजा 5 साल तक करने का बिल मंजूर कर लिया है। आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत अब नाअहली की सजा ताहयात के बजाय सिर्फ 5 साल होगी। इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन को देने का बिल भी इत्तफाक के राय से मंजूर कर लिया गया है। बिल नाफिज होने से इलेक्शन कमीशन सदर से बगैर मुशावरत इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकेगा। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल में तब्दीली भी कर सकेगा। बात करेंगे सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम साहब, क्या कहेंगे, कौमी असम्बली से नाअहली की सज़ा का जो बिल है कि उसको 5 साल किया जाए वो मंजूर हुआ है? जी, मेरे ख्याल से ये जो हम काफी अरसे से एक बात सुन रहे थे कि तमाम सियासतदानों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, तो उसमें जो नाअहली हुई थी 2 साहब की, खासतौर से नवाज शरीफ साहब और जो जहांगीर तरीन साहब थे, उनकी नाअहली जो है वो चूंकि उम्र भर के लिए कर दी गई थी और वो ये कहीं होता नहीं है किसी कानून में, तो लिहाजा कानून को अमेंड करने की जरूरत थी, जो अमेंडमेंट अब पार्लियामेंट ने पास कर ली है। इसके बाद वो जो साकिब निसार साहब की चीफ जस्टिसशिप के दौरान जो फैसला हुआ था, उसको मेरे ख्याल से शायद अपने जस्टिस गुलजार साहब की अदालत से, तो उसको अंडू करने का अब वक्त आ गया है। मेरे ख्याल से ये मौका मिलेगा उन्हें, और यही वजह है कि हम देखते हैं नवाज शरीफ साहब की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से उनकी वापसी की बातें हो रही हैं। वो लंदन से दुबई आके बैठ गए हैं। इसी तरीके से जहांगीर तरीन साहब भी लंदन गए थे, वो भी वहां से वापस आने वाले हैं। तो ये 2 जो काबिल जिक्र लोग, यानी जिनकी नाअहली हुई थी अदालतों के जरिए, उसको अंडू करने के लिए ये कानून जो है बहुत मुआवन साबित होगा और बहुत जल्द हम सुनेंगे कि दोनों की तरफ से जो है वो अपील दायर की जाएगी, जिसको मंजूर फिर अदालतों को करना पड़ेगा, और यूं वो अपनी अपनी पार्टी की न सिर्फ क़यादत कर पाएंगे बल्कि पाकिस्तान की नेशनल पॉलिटिक्स में जो है अपना रोल भी अदा कर पाएंगे। ये एक लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो आज ये बिल जो है इसको कानून की शक्ल दी गई है। जी ठीक है सलीम साहब, थोड़ा सा अगर हम बैकग्राउंड की बात करें, आपसे वो भी जानना चाहेंगे कि अगर अभी तो हम नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं कि ताहयात नाअहली की बात हुई थी, इससे पहले भी ऐसे केसेस आ चुके हैं कि कोई ऐसी पर्सनालिटी हो, सियासी रहनुमा हो जिसको ताहयात नाअहल किया गया हो? जी नहीं, इससे पहले तो कोई मिसाल देखने को नहीं मिलती है। हमने देखा था माजी में एक नेशनल अवामी पार्टी जो थी, वो उसको बैन किया गया था, पार्टी को भी, और लोगों पर पाबंदी भी आयद की गई थी, लेकिन वो देरपा नहीं थी, बहुत ज्यादा देर के लिए नहीं थी। उनको फिर नेशनल पॉलिटिक्स में अपना रोल अदा करने की इजाजत थी। आपको याद होगा कि फिर जिस असेंबली ने 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन पास किया था, उसमें वली खान साहब जो थे वो लीडर ऑफ द अपोजिशन थे। ये पहली दफा है कि किसी को नाअहल किया जाए पूरी जिंदगी के लिए, तो मेरे ख्याल से तो ये बहुत बेहतर इक़दाम है कि उनको नेशनल पॉलिटिक्स में अपना रोल प्ले करने की इजाज़त दी जाएगी। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा हासिल होगा वो गालबन पीटीआई के जो चेयरमैन हैं उनको होगा, क्योंकि उनके ऊपर भी जो तलवारें लटक रही हैं मुकदमात की, उनमें भी उनकी नाअहली हो सकती है। लिहाजा उनको ये बेनिफिट मिलेगा कि उनकी नाअहली 5 साल के बाद ख़त्म हो जाएगी। तो ये इसको अगर आप इस लाइट में देखें तो फिर मैं ये समझता हूँ कि नेशनल पॉलिटिक्स के लिए थोड़ा सा अरीना खुला छोड़ने के लिए ये कानून जो है ये बहुत फायदेमंद साबित होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब आपके वक्त का। कौमी असम्बली ने फाइनेंस बिल 2023 से 24 मंजूर कर लिया है। बिल की मंजूरी कसरत राय से दी गई। आइंदा माली साल के विफाकी बजट का हजम 14,480 अरब रुपए है। विफाकी तरक्याती बजट 950 अरब रुपए होगा। फाइनेंस बिल में मजमूई तौर पर 9 तरामीम की गई। 8 तरामीम हुकूमत और 1 ओपोजिशन की तरफ से शामिल की गई।
سینٹ کی 5 تجاویز کو بجٹ کا حصہ بنایا گیا۔ ترامیم کے مطابق پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی حد 50 روپے سے بڑھا کر 60 روپے فی لیٹر کر دی گئی۔ فائنانس بل میں مزید ترمیم کے تحت 215 ارب کے نئے ٹیکس عائد کیے گئے۔ بجٹ میں ٹیکس وصولیوں کا ہدف 9,200 سے بڑھا کر 9,415 ارب روپے مقرر کیا گیا ہے۔ پینشن ادائیگی 761 ارب سے بڑھا کر 801 ارب کر دی گئی۔ بجٹ کے تحت این ایف سی کے تحت صوبوں کو 5,276 ارب روپے کے بجائے 5,390 ارب روپے ملیں گے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم 459 ارب روپے کے بجائے 466 ارب روپے کر دی گئی۔ پرانی ٹیکنالوجی والے پنکھوں اور پرانے بلب پر 1 جنوری 2024 سے اضافی ٹیکسوں کے نفاذ کی ترمیم منظور کی گئی۔ اب پرانی ٹیکنالوجی والے پنکھوں پر 1 جنوری 2024 سے 2,000 روپے فی پنکھا ٹیکس عائد ہوگا۔ پرانے بلبوں پر 1 جنوری 2024 سے 20% ٹیکس عائد ہوگا۔ 3200 ارب روپے کے زیر التواء 62,000 کیسز سمیت تنازعات کے حل کے لیے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ فیصلے کے خلاف ایف بی آر اپیل دائر نہیں کر سکے گا۔ متاثرہ فریق کو عدالت سے رجوع کرنے کا اختیار ہوگا۔ ہم نے سیاست داؤ پر لگا کر ریاست کو بچایا، ملک کو دیوالیہ پن سے بچا لیا، اب ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے بجٹ ہمارے اس معاشی سفر کا آغاز ہے۔ 2017 کے حوالے سے بات کی انہوں نے اور تمام کابینہ ارکان اور اتحادی جماعتوں کے سربراہان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بجٹ کی تیاری سے لے کر منظوری تک رہنمائی فرمائی۔ ہمارے اس معاشی سفر کا دوبارہ آغاز ہے جو 2017 میں ڈسکنٹینیو ہوا تھا جب پاکستان دنیا کی 24ویں معیشت بن چکی تھی۔ کہ شروع میں یہ سفر معاشی لحاظ سے انتہائی مشکل تھا، یعنی 2013 کی بات کر رہا ہوں، اور اب دوبارہ 20 سے 22 کی بات کر رہا ہوں جب میاں شہباز شریف صاحب نے اس ذمہ داری کو سنبھالا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی سیاسی بصیرت، قوت ارادی اور معاملہ فہمی کی بدولت آج ہم وطن عزیز کو معاشی استحکام یعنی اسٹیبلٹی دینے میں کافی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں۔ جو گراوٹ تھی وہ رک چکی ہے اور ہم اسٹیبل ہو چکے ہیں۔ گزشتہ سال جب اتحادی حکومت نے اقتدار سنبھالا تو ملک ڈیفالٹ کے دہانے پر پہنچ چکا تھا۔ ہمارے پاس 2 ہی راستے تھے، ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانا یا اپنی سیاسی ساکھ کو قائم رکھنا۔ ہمارے لیے بڑی ترجیح ملک کو معاشی عدم استحکام سے نکالنا اور دیوالیہ پن ہونے سے بچانا تھا۔ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف اور کابینہ کے تمام اراکین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بجٹ ترجیحات پر رہنمائی فرمائی۔ میں تمام اتحادی جماعتوں کے قائدین، پارلیمانی لیڈران اور ان کے ممبران کا بھی شکر گزار ہوں بجٹ کی منظوری میں مکمل تعاون کیا۔ پاکستان کا آئی ایم ایف سے معاہدہ جلد طے پانے کا امکان ہے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان رات کے ورچوئل مذاکرات، معاشی ٹیم نے آئی ایم ایف کو مزید کیے گئے اقدامات سے متعلق آگاہ کیا۔ بجٹ میں ترامیم کے ذریعے ٹیکس اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ اسٹیٹ بینک کے درآمدات سے پابندی ہٹانے کے فیصلے کے بارے میں بتایا گیا۔ بجٹ میں 438 ارب روپے کے ٹیکس مزید وصول کیے جائیں گے۔ فائنانس بل میں کی جانے والی ترامیم سے متعلق بھی بریفنگ دی گئی۔ حکام وزارت خزانہ کا کہنا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول معاہدے کے قریب ہے۔ ارکان پارلیمنٹ اپنے خرچ پر حج کے لیے جا رہے ہیں۔ ارکان پارلیمنٹ کے لیے خصوصی فلائٹ کا تاثر درست نہیں ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ بجٹ کی جو حج پہ جتنے لوگ گئے ہیں وہ اپنے خرچے پہ گئے ہیں، ان کو کوئی فیسلٹی پرووائڈ نہیں کی گئی سوائے اس کے کہ وہ آخری فلائٹ جو جا چکی تھی اس کے بعد ایک اسپیشل فلائٹ گئی ہے تاکہ وہ بجٹ کی جو تمام تر کارروائی تھی وہ پوری کر کے وہاں چلے جائیں۔ ان کو حکومت کی طرف سے کوئی فیسلٹی جو ہے نا جو ہے وہ عام مسافروں کی طرح جو ہے وہاں پہ گئے ہیں۔ یہی ہے کہ جہاز کے اوپر جو ہمارے آئینی عہدے ہیں وہ ضرور پروٹوکول استعمال کریں، ضرور سیکیورٹی استعمال کریں۔ اگر ہمیں کوئی سیکیورٹی کی ضرورت ہے تو یہ رسک ہم نے لیا ہوا ہے، اگر نہیں وارے میں تو چھوڑ دیں۔
آرام سے عام MNA جو ہے باقی جتنے بھائی بہن ہمارے ہیں ان کی طرح زندگی گزاریں. اگر کسی کو سیکورٹی کی ضرورت ہے وہ پرائیویٹ سیکورٹی رکھتے ہیں جن لوگوں کی کوئی خدا نخواستہ کوئی دشمنی وغیرہ ہے. عید الاضحیٰ میں چند روز رہ گئے. مہنگائی کے باعث مویشی منڈی میں خریدار اور بیپاری دونوں پریشان ہیں. کہتے ہیں شہری کم قیمت میں جانور خریدنا چاہتے ہیں جو ناممکن ہے. کراچی سے رابل اشرف کی رپورٹ. اونچے دام، خریدار پریشان. کراچی میں جگہ جگہ مویشی منڈیاں سج گئیں. مہنگائی اور شہریوں کی عدم توجہ کے سبب بیپاریوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے. ملیر کی مویشی منڈی کے بیپاریوں کا شکوہ ہے کہ شہری اتنی مہنگائی میں بھی سستے جانوروں کی تلاش میں ہیں. پہلے 80 سے 1 لاکھ روپے میں ملنے والا جانور اس وقت 2 لاکھ میں فروخت ہو رہا ہے. 10,000 جانور پہ خرچہ آ رہا ہے, 5,000 عادت لگ رہی ہے, 1,500 روپے بن بھوسا ہے. جانور والے ریٹ لگا رہے ہیں 1,00,000 سوا لاکھ. بیوپاری کہتے ہیں روزانہ مویشیوں کے کھانے پر ہزاروں روپے خرچ ہوتے ہیں. منڈی لانے کے لیے ایک جانور کے 5,000 روپے ادا کرنا پڑتے ہیں. جانور فروخت ہونے تک سارا خرچہ ہمیں پورا کرنا ہوتا ہے, تو کیسے سستا جانور فروخت کریں. حیدرآباد میں عید قربان کے لیے پالے گئے مویشی لال بادشاہ اور باہوبلی کے خوب چرچے. ناز نخروں سے پالے جانے والے بھاری بھرکم بیلوں کی قیمت لاکھوں روپے لگنے کے باوجود مالک کا انہیں فروخت کرنے سے انکار. مالک کا کہنا ہے وہ انہیں سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے خود قربان کرے گا. علی حمزہ کی رپورٹ. یہ مناظر کسی نمائش کے نہیں بلکہ یہ باہوبلی اور لال بادشاہ نامی جانوروں کو دیکھنے والے لوگوں کا رش ہے جو ان دنوں حیدرآباد کے شہریوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں, اور مالک نے بھی انہیں ناز نخروں سے پال کر خوب طرح سجا کر رکھا ہے. ایک لال بادشاہ اور ایک باہوبلی جانور کا نام ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اپنی فیملیوں کے ساتھ آ رہے ہیں, سیلفیاں بنا رہے ہیں, اور بہت ماشاءاللہ بہت نازوں سے انہوں نے پالا ہے. دونوں جانور کئی من وزنی اور خوبصورت ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ آ رہے ہیں. بچے بھی باہوبلی اور لال بادشاہ کو نہ صرف پیار کر رہے ہیں بلکہ سیلفیاں بھی بنا رہے ہیں. یہ اپنا 4.5 سال پالے ہیں. میں اس سال یہ انشاءاللہ اللہ کی راہ میں قربان ہوں گے. صحیح. اور لال والا جو ہے اس کا جو وزن ہے 60 من ہے, اس کا نام لال بادشاہ ہے, اور اس کا جو وزن ہے اس کا نام باہوبلی ہے, اور اس کا جو وزن ہے 50 من. جانوروں کے مالک کا کہنا ہے کہ انہیں دیسی غذائیں کھلا کر 4.5 سال محنت سے پالا ہے. لاکھوں روپے کی آفر کے باوجود وہ اس سال انہیں خود قربان کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. علی حمزہ 24 نیوز حیدرآباد.